اس کو لے کر پوری دنیا میں ایک واویلا مچایا جاتا ہے کہ مسلمان چار چار رکھتے ہیں اور چار چار ان کے ہاں عورتیں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو قرآن بھی سمجھنا چاہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آج تک معمول ہے کہ وہ قرآن کو حضور کی احادیث سے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ سناتی وہاں ہیں جہاں ان کی سنی جاتی ہے، زیادہ اگر سنتے رہ گے تو بہت سناتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج مفتی سلمان اجائی کی یہ بیان سنتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں عورتوں کے معاملات پہ کیا فرماتا ہے، تو سنتے ہیں ساتھ میں مل کے مفتی سلمان اجائی کی یہ بیان۔ عورتوں کے نام سے پوری سورہ ہے، نساء عربی میں کہتے ہیں عورتوں کو۔ ان کے بہت سارے معاملات اس میں بیان بھی ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے متعلق بھی فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم میں جو تمہیں پسند آئے نکاح کر لو کسی عورت سے، 2 ہو 3 ہو 4 ہو، یہ اجازت دی گئی ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کو لے کر پوری دنیا میں ایک واویلا مچایا جاتا ہے کہ مسلمان چار چار رکھتے ہیں اور چار چار ان کے ہاں عورتیں ہوتی ہیں۔ کتنے گھروں میں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ تو حالات ایسے تھے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس علاقے میں اتر رہا ہے، آپ تھوڑا تصور کریں کہ وہ جنگوں کے حالات ہوا کرتے، اکثر لوگ جنگوں میں قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، کثرت سے مرد جنگوں میں حاضر ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، اور ان کی عورتیں اسی طرح باقی رہ جاتی تھیں۔ تو ایک کثیر جماعت عورتوں کی ان کی دیکھ بھال کون کرے؟ تو پھر جو غالب قوم ہوتی تھی وہ لونڈیاں بنا کر لے جاتی، کنیز بنا کر رکھتی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان تھا اس وقت عورتوں کے لیے کہ ان عورتوں کو آوارہ نہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر کسی مرد کے پاس استطاعت ہے تو وہ 2 کو رکھ لے، 3 کو رکھ لے، تاکہ وہ غلط کاموں میں عورت نہ چلی جائے۔ ایک عورت کا بہک جانا پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اس وجہ سے حکم آیا تھا۔ اب یہاں پر جو اسلام میں حکم ہے کہ 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے یا 4 کر سکتا ہے، میں نے بتایا جواز ہے، یعنی جائز صورت بتائی گئی، نہ کہ واجب ہے ہر ایک کے لیے۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر کے ایسے بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی سمجھ جب کسی کو نہ آئے تو وہ آیتوں میں اسی طرح کھیلنے لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے 18 بیویوں کو جائز کر دیا۔ اب میں گنا کے بتاتا ہوں۔ عربی میں جو لفظ آیا نا آیت میں، مثنا و ثلاثہ و رباع، اب ہم کہتے ہیں نا 2 کھا لو، 3 کھا لو، یہ جو 2 3 کا جو ہم لفظ 2 بار بولتے ہیں، عربی میں اس طرح بولنے کو یہ والے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہو، سیب رکھے ہوئے ہوں، میں سب سے کہوں کہ سارے لوگ 1 لو، سارے لوگ 1 لو، اس کا مطلب کیا آپ 2 اٹھا لیں گے؟ انہوں نے 2 بار بولا ہے۔ یا اگر میں کہوں کہ 2 سارے لوگ لے لیجئے، تو 2 لینے کے لیے میں نے 2 بار 2 کا کہا ہے، تو 4 ہو گئے۔ تو یہ محاورہ ہے، یعنی استعمال ہے زبان کا، اسی طرح عربی میں بھی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا تم کو جو بہتر لگیں عورتیں، 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو۔ اب شیعہ جماعت کی ایک طبقہ ہے، انہوں نے اس کو پورا کاؤنٹ کر لیا۔ 2 کتنے ہو گئے اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6 4 اور پھر 4 کتنے ہوئے؟
یہ 18 کا انہوں نے حساب لگا لیا کہ 18 تک کر سکتے ہیں. تو جب قرآن فہمی نہ ہو، قرآن کی سمجھ نہ ہو، تو بندہ اسی طرح آیتوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے. آج کے دور میں ایک فرقہ نکلا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں. وہ قرآن کی تفسیر کو پوری طرح سے توڑ مروڑ دیں گے. ہمارے پڑوس ملک پاکستان سے ہر دن ایک فرقہ جنم لیتا ہے اور نئے نئے وہاں سے فرقے اٹھتے ہیں. ایک شخص ایسا بھی اٹھا جس نے پوری حدیثوں کا انکار کیا اور وہ قرآن کو اپنی سمجھ سے لوگوں کو سمجھاتا ہے. اللہ کی پناہ کتنے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اس کا دعویٰ یہ کہ رمضان کا کہ روزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. کیوں روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اور روزوں کا ذکر الگ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. لیکن رمضان اس آیت میں نہیں ہے. اس طرح سے شوشے چھوڑتے ہوئے جب حدیث کا سہارا نہیں لے گا تو قرآن میں اسی طرح وہ کھیلتا رہ جائے گا. تورات کے متعلق وہ فرقہ یوں کہتا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے. زبور کوئی کتاب ہی نہیں ہے. یہ نہ داؤد علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے. ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی جو قرآن کو پوری طرح بدل کر کے رکھی اور اس کے بھی ماننے والے فالوورز پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو قرآن بھی سمجھنا چاہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن ہمارے سامنے لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی. اور اگر حضور سے ہی نہیں سمجھو گے تو پھر کسی اور سے کیسے سمجھو گے؟ قرآن پاک کو صحیح سمجھانے والا صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو تفسیر بتائی وہی قابل قبول ہے. دوسرا کوئی شخص بتائے تو وہ قابل قبول نہیں. اسی طرح میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جو لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، جن کا آج تک معمول ہے کہ وہ قرآن کو حضور کی احادیث سے ہی سمجھتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. آج کی آیات میں نکاح کا پیغام تو میں نے بتایا. اس کے علاوہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا. اب یہ بھی کنٹروورشل لوگ سمجھ جاتے ہیں. ہم جیسی ہی یہ کہیں کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے تو عورتوں کی ایک کیٹیگری ہے دنیا میں جو ننگی رہنے کو پسند کرتی ہیں، جو آزاد عورتیں ہیں، وہ فوراً حملہ آور ہو جاتی ہیں کہ مولوی لوگ عورتوں کو دبانے کی بات کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مردوں کو حاکم بنایا. مطلب کیا ہے؟ ڈنڈا لے کر کے پیچھے چلنے والا حاکم نہیں، اس کو اٹھک پٹک کرانے والا حاکم نہیں. حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے بڑے معاملات اور گھر کے بہت سارے معاملات کے فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے. یہ معنی ہے، نہ یہ کہ عورت کو ہمیشہ خادمہ بنا کر کے رکھنا، جھکا کر کے رکھنا، یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے نکاح کے، طلاق کے معاملات مرد کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی. مرد کو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا. اگر ان کو بھی یہ دے دیا جاتا تو روز بیچارے وہ دھڑا دھڑ چار چار نہیں پتہ نہیں کتنی دے ڈالتی. ایک ہی گالی میں وہ تو 70 دے دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس کا اختیار دیا. اور اسی سے دیکھیں طلاق کا ریشیو جو ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاں اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو یہ پاور دیا، یہ کنٹرول بھی دیا ساتھ میں. اگر ہر مرد کنٹرول والا نہیں ہوتا تو سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب طلاق دے چکے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، مردوں کو صبر بھی دیا ہے، کنٹرولنگ پاور بھی دیا ہے. اسی وجہ سے 50-50 سال بھی جی جاتے ہیں. میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں. قرآن میں کتنے صاف انداز میں اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ہوتا ہے شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جائے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوراً توڑ کے ختم کر کے اس کو الگ اس کے الگ مت کر دو. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. عورت کی طرف سے ایک حکم کو بلاؤ, مرد کی طرف سے ایک حکم کو بلاؤ. حکم کو بلاؤ, فتین کو نہ بلاؤ. حکم کس کو کہتے ہیں؟ صلح چاہتا ہو. مرد کے خاندان سے ایک, عورت کے خاندان سے ایک. یہ قرآن کا حکم بتا رہا ہوں. ان یریدا اصلاحا, اللہ فرماتا اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں دونوں لوگ, یوفق اللہ بینہم, اللہ غیب سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. توڑو مت فوراً, ایک ادھر سے ایک ادھر سے بیٹھے. اسی لیے ہمارے ہاں بھی آج بھی رواج یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ معاملات ہو جائیں, انبن ہو جائیں, تو بڑے آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور جب بڑے بیٹھ کر کے بات کریں گے تو معاملات حل ہوتے ہیں. یہ تمہارے سے حل نہیں ہوتے, یہ اللہ تعالی حل کرتا ہے. ہاں, لیکن جھگڑے ہونے کے اسباب بھی کچھ گھر والوں کے ہوتے ہیں. اکثر عورتوں کے گھروں کے معاملات جو خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ ان کا مائکہ ہی ہوتا ہے اکثر جگہ پر. یہ آج کی بات نہیں ہے, برسوں پرانی چیزیں. عورتیں جب بیاہ کر کے مرد کے گھر آ گئی ہیں تو وہ اپنے مرد کے گھر کو پوری طور پر سنبھال لیں, کیونکہ وہ امور خانہ داری کی وہ مالک ہو چکی ہے. عورت کو کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ ربۃ البیت. عورت کا یہ لقب ہے. ربۃ البیت کا مطلب ہے گھر کو پالنے والی. وہ تمہارا لقب نہیں, عورت کا لقب ہے. تو ربۃ البیت کو ٹیوشن اپنی اماں سے نہیں لینا چاہیے, وہاں سے لیتی رہے. اور وہاں کتنے ایسے معاملات ہم نے دیکھے, بیٹی کا باپ ہے وہ توڑنے پر ہی تیار ہے, بیٹی کو لے جانے کے لیے ہی تیار ہے. کب تک لے کر جا کر رکھے گا اپنے پاس؟ یہ تمام معاملات قرآن کے خلاف ہیں. خاص طور پر تمہاری بیٹیاں بھی جس گھر میں گئی ہیں, ہوتا کیا ہے انسانی فطرت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک یہ سائیکالوجی ہے, ایک نیچرل چیز ہے. جو ہمارا رشتہ دار ہم سے دور رہتا ہے اس کی چھوٹی سی بھی تکلیف ہم کو بڑی لگتی ہے. مثال کے طور پر تمہارا بیٹا امریکہ میں رہ رہا ہو, اگر ایک بار فون آ جائے نا بخار ہوا تو بے چینی بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ سامنے نہیں ہے, دور ہے. تو بہت تیزی سے ہمارے اندر بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. آپ کے بھائی کہیں دور رہ رہے ہو تو انسانی فطرت ہے, دور رہنے والے کی چھوٹی تکلیف بھی بڑی لگتی ہے. اسی طرح بیٹی بیاہ کر کے سسرال گئی ہے اور وہاں جا کر کے اس نے ہلکے سے فون کر دیا کہ آج میرے سر میں بڑا درد تھا, تو ادھر واویلا ہو گیا کہ اس کو صبح سے شام تک اتنا کام کرائے کہ اس کا سر پھٹ رہا ہے. باقی ساری کہانی تو تم نے گڑی, اس نے صرف اپنے سر درد کی بات کی تھی. تو ہوتا یہ ہے, یہ فطرت کی بات میں بتا رہا ہوں, نیچرل ہے. یہ دور رہنے والے کی چھوٹی تکلیف بھی ہم کو بڑی لگتی ہے. تو عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے وقت میں آئیڈیل کون ہو. آئیڈیل ہو تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, وہ گھر کے کام سارے کر رہی تھیں, ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ سے کہا, فاطمہ جاؤ, بدر کے جنگ کے بعد مال غنیمت بہت آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر رہے ہیں مال, اور ایک غلام اپنے لیے بھی مانگ کے لے آؤ, اپنے لیے بھی, ہمارے گھر کے لیے بھی ایک غلام مانگ کر کے لے آؤ. حضرت علی خود نہیں گئے, حضرت فاطمہ سے کہا تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی, اتنا دن بھر تم کام کرتی ہو. تو حضرت فاطمہ ان کا سن کر کے حضور کے پاس آئی تھی. تو یہاں پر بیٹی کے باپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں, ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی اپنے گھر آئی ہو اور بتا رہی ہو کہ میرے ہاتھ پورے چھالے پڑ گئے ہیں, کام اتنا ہو جاتا ہے, تو کیا کرو گے؟ ہائے افسوس, میں کہاں دے دیا میری بیٹی کو, اس کو تو انہوں نے ایسے جھلا دیا. وہ یہ ہے نہیں. باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھا اور کہا, غلام مانگنے آئی ہو, خادم مانگنے آئی ہو, اے فاطمہ بدر کے بہت سارے یتیموں کا ابھی حق باقی ہے. بہت سارے یتیم جو جن کے باپ جنگوں میں شہید ہو گئے, ان کو ابھی مال غنیمت دینا باقی رہ گیا ہے, میں اس سے بہتر تجھے عطا کرتا ہوں. اور کہا جب کام کاج سے بہت زیادہ تھک جائے تو
تو رات کو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ یہ تسبیح آج بھی پڑھتے ہیں ہم نمازوں کے بعد، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کو عطا کی ہوئی تسبیح ہے حضور کی طرف سے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے گھر بھیجے کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرضی پر راضی رہو، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز گھر نہیں ٹوٹیں گے۔ اور عورتوں کی بھی ایک عادت ہے، وہ سناتی وہاں ہیں جہاں ان کی سنی جاتی ہے۔ زیادہ اگر سنتے رہ گے تو بہت سناتی ہیں۔ اگر شکایت سننے میں آپ نے انٹرسٹ زیادہ دکھایا تو وہ 4 شکایتیں اور لے کر کے آئیں گی، اور ایک مرتبہ آپ نے اگنور کر دیا تو کہتی ہے میرے باپ تو سنتے ہی نہیں، سنا کے کروں کیا۔ اس کے بعد اس کو جینے کا خود کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ بسا اوقات گھر بسانے کے لیے ماں باپ کو یہ ذمہ داری اپنانی چاہیے۔ یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہاں تک، اور اس کے بعد تو آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ پھر ملیں گے ایسی ہی کوئی دوسری ویڈیو لے کے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔